چھٹے امام نے تلخیص کرتے ہوئے اس سرے کی طرف متوجہ کیا، فرماتے ہیں الصراط المستقیم امیر المؤمنین علیہ السلام۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علی ہی صراط مستقیم ہے۔ جو علی سے متمسک ہو گیا اس کو صراط مل گیا، اور اب وہ صراط مستقیم ہی پر آگے سفر کرتا رہے گا۔ برادران عزیز، صراط الذین انعمت علیہم اجمالی ان کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ کل اس پر کچھ اور باتیں ہوں گی، لیکن سرا ہاتھ آ جائے گا اگر محمد الرسول اللہ کے ولی سے انسان متمسک ہو جائے۔ وہ پہلے امام سے متمسک ہو گیا تو اس کے بعد 12ویں تک جانے کا سفر بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی کہ جو ہدایت ہے اس کو فالو کرتے چلے جاؤ، اس کی اقتداء کرتے چلے جاؤ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کتنی منطقی اور لاجیکل بات۔ سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کہ یہ کیسی غیر منطقی بات کر رہے ہو؟ جب امام مانتے ہو تو امام کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ صرف امام کو ماننا کافی نہیں ہے، امام کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب امیر المومنین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا علی ابن ابی طالب نے کیا۔ واقعاً یہ علی ہی کا ظرف ہے، یہ علی ہی کا جگر ہے کہ ان مصیبتوں پر علی نے صبر کر کے دکھایا کہ دیکھو مصیبتوں کو فیس کیسے کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان 40 ہجری آپ جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امیر المومنین اس بات سے واقف تھے کہ اس ماہ مبارک رمضان ہی کی وہ رات ہے کہ جس کے اندر مجھے شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم خبر دے چکے تھے۔ وہ مشہور خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں آپ نے سنا ہوگا، اسی خطبہ شعبانیہ کے اندر امیر المومنین کا تذکرہ بھی ہے اور امیر المومنین کی شہادت کا بیان بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی اسی مہینے کے اندر، ایسے ہی کسی ماہ رمضان کے اندر تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ اور علی صرف ایک سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے تو یہ بتائیے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ جب ایسا ہوگا تو تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ اور مولا ایک پالیسی دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تو یہ بتائیے کیا میں حق پر ہوں گا؟ دین کی سلامتی کے ساتھ یہ ہوگا؟ ذالک من سلامت من دینی، یہ میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں بے شک۔ اب علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ایسا ہے تو پھر صبر کا موقع تو نہ ہوا، وہ تو شکر کا موقع ہوگا۔ واقعاً یہ جملے علی کی زبان پر سچتے ہیں۔ اور 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا اور ابھی امیر المومنین کو اس رات کا انتظار ہے۔ کون سی رات؟ یہی شب 19۔ بار بار خبر دیتے ہیں، ممبر پر ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس سال تم لوگ تو حج پر جاؤ گے مگر میں تمہارے ساتھ حج پر نہیں جا سکوں گا۔ اے بیٹا حسن بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بابا 17 دن۔ کہا کہ ہاں یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے، مجھ سے غلط وعدہ نہیں کیا گیا، مجھے غلط خبر نہیں دی گئی، یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان کی وہ شب آ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شبوں میں امیر المومنین نے تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک دن حسن کے گھر افطار کرتے ہیں، ایک دن حسین کے گھر افطار کرتے ہیں، ایک دن جناب زینب کے گھر، اور شب 19 جناب ام کلثوم کے مہمان تھے۔ افطار کا وقت آیا اور جناب ام کلثوم نے سامان افطار میں کیا رکھا ہے؟ یہ امیر المومنین ہے، کیا رکھا ہے سامان افطار میں؟ دودھ، نمک، جو کی روٹی۔ اور علی جب اس سامان افطار کو دیکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیے ہوں؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا یہ 2 سالن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو کی روٹی کے ساتھ نمک 1 سالن اور دودھ یہ سالن ہے، یہ 2 غذائیں ہیں، اس کو 2 غذائیں کہا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین باقاعدہ سمجھاتے ہیں اے بیٹی ام کلثوم دیکھو دنیا کے حرام میں عذاب ہے مگر حلال میں حساب تو ہے۔
حلال میں حساب تو ہے، ان میں سے ایک اٹھا لو. اور جناب ام کلثوم آگے بڑھ کر جب نمک ہٹانا چاہتی ہیں تو علی کہتے ہیں کہ نہیں، نمک کو رہنے دو، دودھ کو ہٹا لو. اور دودھ ہٹا لیا گیا. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ شب قدر کے احتمال کے طور پر امیر المومنین نے بھی رات بھر ویسے ہی علی کا طرز زندگی عبادت، علی ہی نے تو عبادت کر کے دکھائی ہے، علی ہی نے تو عبادت میں زندگی بسر کی ہے. ساری رات بیدار رہے، جاگتے رہے، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے رہے، مناجات کرتے رہے. مگر ایک فرق کے ساتھ بار بار اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، ای واللہ ہے، ای واللہ ہے. یہ رات وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ رات وہی رات ہے. پھر اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ای واللہ ہے، خدا کی قسم یہ رات وہی رات ہے. کبھی ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میرے لیے موت کو بابرکت قرار دے. کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور وہ وقت آ گیا کہ جب امیر المومنین اپنے گھر سے مسجد کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے. اور جب جا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. امیر المومنین گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں امیر المومنین کے آبا کے دامن کو اپنی منکاروں کے اندر تھام لیتی ہیں، گویا کہہ رہی ہیں کہ اے مولا ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جائیے، ہم بھی یتیم ہو جائیں گے. امیر المومنین ان مرغابیوں کے بارے میں ام کلثوم کو وصیت کرتے ہیں، اے بیٹی یہ بے زبان جانور ہیں، دیکھو ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا ورنہ انہیں آزاد چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ مرغابیاں پیاسی رہ جائیں. اے کریم مولا واقعاً سزاوار ہے کہ آپ گھر کی مرغابیوں کی پیاس کا احساس کریں، مگر مولا یہ آپ کا ظرف ہے کہ 40 ہجری میں مرغابیوں کی پیاس کا احساس ہے، مگر کربلا میں آ کر دیکھیے جانور نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کے بچے ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر کوئی پانی لانے والا نہیں ہے، کوئی پانی پیش کرنے والا نہیں ہے. اعلان یہی ہے کہ جانور اگر دریائے فرات سے پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، مگر اولاد علی و زہرا محمد مصطفیٰ کی اولاد کے لیے اس دریائے فرات سے پانی لے جانے پر پابندی ہے. علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مرغابیوں سے اپنے آپ کو چھڑایا، اور اب جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ حیوانوں کا عالم ہے. اور اب اس کے بعد جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتے ہیں زنجیر در پھر ابا سے لپٹ جاتی ہے. گویا دروازہ بھی یہی کہہ رہا ہے، زنجیر در بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مولا ہمیں یتیم کرنے کے لیے باہر مت جائیے. مگر علی رضن بے قضائی کا نعرہ بزبان حال بلند کر کے جب مسجد میں پہنچے ہیں، ابھی آذان کا وقت نہیں ہوا ہے، مگر امیر المومنین نوافل ادا کرتے ہیں، نافلہ پڑھتے ہیں، دیگر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. اور جب آذان کا وقت آیا خود گلدستہ آذان پر بلند ہوئے اور آذان کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا. اور اب اس کے بعد نیچے اترے اور ایک ایک کو بیدار کرتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ، نماز کے لیے جاگ جاؤ، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار لیے ہوئے پشت کے پیٹ کے بل سویا ہوا ہے، امیر المومنین اپنے دشمن اپنے قاتل کو بھی بیدار کرتے ہیں کہ میرا قاتل ہے مگر بے نمازی ہو، یہ مجھے قبول نہیں ہے. اے آل محمد کے ماننے والوں، اے علی کے ماننے والوں، علی کو نماز کتنی پیاری ہے کہ وہ اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دیکھنا چاہتے، بیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا ارادہ کیا ہے، مگر اٹھ بیدار ہو جا اور نماز کے لیے آمادہ اور تیار ہو جا. علی وقت نماز آیا، مصلی پر آئے اور اب تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر. علی کی تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت، دوسرے سورے کی تلاوت، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، سبحان ربی العالی وبحمدہ. مگر یہ کیا، علی کا سر بلند ہو رہا ہے، ابن ملجم کی تلوار چل رہی ہے اور بے اختیار یہ صدا گونجی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وسطور رب الکعبہ. مگر اے مولا یہ آپ کا سجدہ کہ جس سے آپ کو سر اٹھانے کا تو موقع ملا، مگر مولا وہ آپ کا حسین کہ جو صرف سجدے میں سر رکھ سکا، اس کے بعد حسین نے نہیں اٹھایا، وہ قاتل کا خنجر چلا اور
کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔